الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی تقریباً 56 آیات 56 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کو اللہ کا پیغام سنانا اور دعوت دینا اور اللہ کے حکم کے مطابق ان سے بات چیت اور گفتگو جاری ہے۔ وہی بات آگے بڑھ رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی ما عندی ما تستعجلون بی ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل فرما دیجیے آپ، انی بے شک میں علی بینۃ ایک واضح دلیل پر ہوں، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ اور جسے تم نے جھٹلا دیا ہے، ما عندی میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون بی وہ چیز جو تم جلدی مانگ رہے ہو، ان الحکم نہیں ہے فیصلے کا اختیار، الا للہ سوائے اللہ کے، یعنی فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یقص الحق کا وہ حق کو بیان کرتا ہے، وہو خیر الفاصلین اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کفار مکہ سے نبی علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، تو پھر ایک اور حکم کے ساتھ، قل کے ساتھ اللہ نے ایک اور پیغام دیا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ میں ایک واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ واضح دلیل سے مراد یہاں پہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن مجید اور وہ باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کی جاتی تھیں اور الہام کیا جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان کرتے تھے، یعنی آپ کی حدیث اور اللہ کا قرآن، یہ دونوں چیزیں وحی الہی کا مرکب ہیں۔ تو واضح دلیل سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے جو احکامات ہیں واضح طور پر وحی جو آ رہی ہے وہ میرے پاس ہے، اور وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور تم نے اسے جھٹلا دیا، یعنی تم انکار کر بیٹھے ہو وحی کا جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھی، وہ میرے پاس ہے، میں واضح دلیل پر موجود ہوں، یعنی میرے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، تو دلیل تو میرے پاس ہے، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے پاس تو جن کی تم عبادت کر رہے ہو، اور یہ جو وحی میرے پاس آ رہی ہے واضح دلیل، اس کی بھی پھر اصل جو ہے وہ توحید ہے، یعنی قرآن مجید کا جو خلاصہ اگر نکالا جائے تو زیادہ تر جو زور دیا گیا ہے وہ عقیدہ توحید کو سمجھایا گیا، جو اس وقت بھی اور آج بھی بہت بڑا ایشو ہے کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک بنانا۔ یہ مکے کے کفار بھی کرتے تھے اور آج کل بھی کافر اور مسلم دونوں کر رہے ہیں۔ تو اس اصل کو ہی تم نے جھٹلا دیا، یعنی توحید کے پرخچے اڑا کر رکھ دیے ہیں، اور تم نے اللہ کے ساتھ معبود بنا لیے اور بتوں کی پرستش شروع کر دی، پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو میرے پاس تو واضح دلیل ہے کہ یہ کچھ نہیں کرتے اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے، جس طرح یہ لاسٹ آیت میں بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ مجھے منع کیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ،
مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا، ان چیزوں کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی بتوں کو یا بزرگوں کو یا اپنے آباء و اجداد کو، جب کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور مر چکے ہیں اور دنیا سے جا چکے ہیں، یا بت ہیں تو وہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ دیتے ہیں، نہ فریادیں پوری کر سکتے ہیں، تو میں نہیں عبادت کرتا ان کی۔ یعنی عبادت کرنے سے مراد سب سے بڑی عبادت تو دعا ہے، پکارنا۔ تو یہی بات یہاں بھی بیان کی جا رہی ہے کہ میرے پاس تو واضح دلیل ہے جس پر میں کھڑا ہوں کہ عبادت صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ذات کی عبادت ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو تم اس کو جھٹلا چکے ہو، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ آگے پھر فرمایا ما عندی ما تستعجلون بھی، جس کا تم انتظار کر رہے ہو اور جس کو تم مانگ رہے ہو نا جلدی، وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب وہ کیا چیز مانگتے تھے؟ وہ اتنے بدبخت تھے کہ وہ خود کہتے تھے کہ اگر تو سچا پیغمبر ہے تو ہم پر عذاب لا، کہتے تھے کہ ہمارے اوپر عذاب آئے، ابھی اگر ہم آپ کا انکار کر رہے ہیں تو عذاب آنا چاہیے نا، مانگتے تھے خود۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی، جس طرح ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت تھی اس میں عذاب نہ آنے میں، وہ یہ تھی کہ اللہ ان کو مہلت دینا چاہتے تھے کہ ان کے اندر سے کچھ لوگ ایمان اور اسلام کو قبول کریں گے، تو اس لیے فی الفور عذاب نہیں آ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے پاس تو عذاب لانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ مطلب عذاب کسی پیغمبر کو اگر جھٹلایا جا رہا ہے تو اس کے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس قوم کو اپنی مرضی سے سزا دے دے۔ اور پھر ان الحکم الا للہ کے الفاظ کے ساتھ کہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، فیصلے کا اختیار صرف عذاب لانے کا یا نہ لانے کا جو فیصلہ ہے، یا ویسے بھی پوری کائنات پر حکم تو اسی کا چلتا ہے جو میرا رب ہے۔ ان الحکم الا للہ، تو یقص الحق کا وہ بیان کرتا ہے حق کو، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کے اختیار میں اپنا معجزہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی انوکھی چیز دکھا کر کسی قوم کو اس اپنی دعوت قبول کرنے پر مجبور کر دے، یا دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عذاب لانا بھی اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، یعنی کسی قوم کو اس کو جھٹلانے پر پیغمبر اپنی مرضی سے سزا دے دے، یہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سارا کا سارا اللہ، دیکھیں یہ انبیاء کو کتنا قرآن مجید میں بے بس بنا کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں تو نبیوں کو خدا سمجھا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ مشکل کشا اور حاجت روا اور سب کچھ دینے والا، سب کچھ نوازنے والے، لیکن یہ اللہ کے نمائندے تھے۔ ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی شان، وہ پوری کائنات سے بلند و بالا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں، انبیاء کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس بنا کر ہی پیش کیا ہے تاکہ کوئی ان کی عبادت نہ کرنا شروع کر دے۔ لیکن وجہ یہی ہے کہ قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں ہم، اور ہم دیکھا دیکھی اندھا دھند پیروی کرتے جا رہے ہیں، اور نتیجے کے طور پر شرک کی دلدل کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ تو پیغمبر کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار اور جھکا ہوا، اور اللہ کے سامنے عاجز اور انکسار، اور اللہ کے سامنے بے بس اس کا بندہ اور غلام بنا کر قرآن مجید تو پیش کر رہا ہے نبیوں کو۔ یہ بات ہے۔ ہاں، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کی قدر، ان کا جو ہے پوری دنیا کے اندر مقام و مرتبہ، یہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اللہ نے ان جیسی جماعت انبیاء جیسی کوئی نہیں بنائی اس کائنات میں، اور ان جیسا ہے بھی کوئی نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ان جیسا تو نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کو رزق کا مالک سمجھا جائے، اولاد کا مالک سمجھ لیا جائے، یا مشکل دور کرنے والا سمجھ لیا جائے، نہ نہ، یہ صفات اللہ کی ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، قل لو، اے پیغمبر فرما دیجئے، لو انا، اگر، بے شک، اندی میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون بھی، وہ چیز جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو،
تو لقضی الامر، تو فیصلہ کر دیا جاتا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے ظالم لوگوں کو۔ اب اس آیت میں بھی اللہ نے پھر خطاب کروایا نبی علیہ السلام سے قول کے ذریعے کہ آپ ان کو کہیں گے یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں، ان دما تستاجلون بھی، اگر یہ میرے پاس ہوتا، اب یہ بات یہ بھی سننے والی ہے۔ پہلی تو بات یہ بیان کی کہ میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ میں تمہیں سزا دوں جو مجھے جھٹلا رہے ہو اور اللہ کا پیغام جھٹلا رہے ہو اور انکار کر رہے ہو اللہ کی وحی کا، یعنی میرا نبی ہونے کا، تو میرے پاس تمہیں سزا دینے کا اختیار نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ میں تمہیں عذاب دے سکتا ہوتا اور تمہیں مار سکتا ہوتا اور تمہیں سزا دے سکتا ہوتا، تو پھر لقضی الامر، اب تک ہمارا فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ تم مجھے جھٹلاتے جاتے اور میں تمہیں ہلاک کرتا جاتا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات بیان کی گئی ہے کہ پیغمبر کے اختیار میں کیوں نہیں ہے۔ اگر میرے پاس اختیار ہوتا، ظاہر ہے نبی علیہ السلام غم کھاتے تھے جب ان کو پریشان کیا جاتا تھا، اللہ کی توحید کا انکار کیا جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام کی دعوت کو جب ٹھکرایا جاتا تھا تو پھر آپ غمگین ہوتے تھے۔ تو یہاں یہی بات فرمائی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے کہیں اگر میرے پاس یہ اختیار ہوتا نا جو تم مانگ رہے ہو عذاب، تو اب تک تم ہلاک ہو چکے ہوتے۔ یہ شکر کرو کہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لوٹنے کا اور مہلت کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اور واللہ عالم بالظالمین، ظالم قوم کو وہی زیادہ جاننے والا ہے کہ کب عذاب دینا ہے، کس کو دینا ہے اور کب دینا ہے، دینا یا نہیں دینا، یہ اس کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لا يعلمها، نہیں کوئی جانتا، الا ہو، نہیں اسے کوئی جانتا، یعنی اس غیب کو، الا ہو، سوائے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ ہے خشکی میں، وَالْبَحْرِ، اور سمندر میں، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اسے جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں نہ کوئی دانہ ایسا ہے، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز ایسی ہے، ولا یابس، اور نہ ہی کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر واضح کتاب میں۔ اب اس آیت میں بھی ایک بہت بڑی عقیدہ جو آج کل بھی رکھا جا رہا ہے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں، جس پر تفصیلی بات بھی ہو چکی ہے سورہ نام کی آیت نمبر 50 کے اندر، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کروایا، لیکن یہاں پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیئر کر دیا۔ اب اس آیت کے بعد یا اس آیت نمبر 50 کے بعد کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ انبیاء غیب جانتے ہیں یا اولیاء غیب جانتے ہیں یا کوئی اللہ کا نیک بندہ یا مخلوق میں سے کوئی کسی کو غیب کا علم ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہاں پہ کلیئر کٹ بات ہے کہ اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، نہیں کوئی جانتا سوائے اس کے۔ ٹھیک ہے، کتنی وضاحت کے ساتھ آ گیا کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو چیز غیب ہے نا، جب سے کائنات بنی اور جب سے اس نے یہ سسٹم چلایا، تب سے لے کر جب تک رہے گی، کلی طور پر علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ انبیاء کو جتنا جتنا بتایا گیا وہ بس وہیں تک ہے، ہر چیز کا علم انبیاء کو بھی نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہی بات بیان کی جا رہی کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اور وہ جانتا ہے خشکی میں کیا ہے، تری میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، سب مخلوقات کو بھی جانتا ہے اور سب چیزوں کو جانتا ہے، اور اس طرح کوئی پتا بھی اس کے علم کے بغیر نہیں گرتا، یعنی گر رہا ہو تو اس کے علم میں نہ ہو، اور اسی طرح کوئی دانہ زمین میں ایسا نہیں جاتا، نہ اگتا ہے نہ بویا جاتا ہے زمین کے اندھیروں میں جو اس کے علم میں سے باہر ہو، اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ خشک چیز ہے، مگر یہ کہ وہ واضح کتاب مبین جو ہے اس کے اندر لکھی جا چکی ہے۔ کتاب مبین لوح محفوظ کو یہاں پہ کہا گیا ہے۔ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا یہ نظام چلانے سے پہلے ایک کتاب مرتب کی، اور اس میں ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھ دیا، جو اس دنیا کے اندر ہونا تھا، اور جو مخلوقات پیدا ہوں گی وہ کیا کریں گی،
کتنا رزق کس کا ہوگا، یہ ساری چیزیں ٹوٹل ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ لوح محفوظ میں ہر چیز درج کر دی ہے۔ تو یہ بھی یہاں بیان کرنے کا مقصد بھی یہی کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور کوئی پوشیدہ سے پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو اور جو لوح محفوظ میں درج شدہ نہ ہو۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔